السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آج چھٹی شب ہے۔ آج آپ نے تراویحوں میں سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور سورہ اعراف آیت نمبر 142 تک تراویحوں میں سماعت فرمائی۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ انعام جو چھٹی صورت ہے، کل 150 نمبر آیت تک اس میں ہو گیا تھا۔ آج 151 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے اور اولاد کو افلاس یعنی غریبی یا کھانے کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرنے کا حکم ہے۔ 159 نمبر آیت میں دین کو جدا جدا کر کے گروہ گروہ بن جانے والوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب سوچیے جب رسول سے تعلق نہیں ہوگا تو آخرت کیا بنے گی؟ اس لیے ہمیں کسی گروہ میں نہیں ہونا بلکہ ہمیں مسلمان رہنا ہے۔ 160 نمبر آیت میں نیکی کرنے والوں کو 10 گنا اجر اور بدی کرنے والوں کو اس کے برابر ہی بدلہ ملے گا۔ 162 نمبر آیت میں ہماری نماز، قربانی و ہماری ساری عبادات، ہمارا جینا اور مرنا خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، مطلب اخلاص ضروری ہے ایمان کے۔ 165 نمبر آیت میں اللہ نے زمین میں ہمیں خلیفہ بنایا، پھر ایک دوسرے پر علم، ذہانت، خوبصورتی اور مال دے کر رتبہ بڑھایا تاکہ عطا کی ہوئی چیزوں کے ذریعے ہمیں آزمائے۔ سورہ اعراف 7 نمبر صورت ہے، پارہ نمبر 8 اور 9 میں آئے گی۔ مکی صورت ہے، 206 آیتیں ہیں، 24 رکوع ہیں۔ قرآن میں 7 نمبر پہ، ویسے نزول کے حساب سے 39 نمبر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز قرآن کی اتباع کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع سے منع فرمایا گیا ہے، جیسے الٹے سیدھے گرو یا پیر بنا لیتے ہیں، ناقابل استاد یا غافل لوگوں سے اپنا جوڑ لگا لیتے ہیں، بت وغیرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سب سے منع فرمایا۔ 4-5 نمبر آیت میں پچھلی قوموں کی بستیوں پر ان کے بدعمال کی وجہ سے رات کے وقت میں اور دوپہر میں ان کے آرام کے وقتوں میں بھی عذاب آئے ہیں۔ عذاب آتے وقت انہیں اپنے ظالم ہونے کا احساس ہو گیا تھا مگر دیر ہو چکی تھی۔ 6 نمبر آیت میں اللہ ان لوگوں سے ضرور سوال کرے گا جن کے پاس رسول پہنچے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھے گا۔ 8-9 نمبر آیت میں قیامت میں حق میں ہی وزن ہوگا، اسی کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اس دن جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان والوں میں ہوگا۔ 12 نمبر آیت میں اللہ کے حکم کے بعد بھی سجدہ نہ کرنے کی وجہ ابلیس سے پوچھنے پر اس نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور انسان کو خاک سے بنایا گیا، اس لیے میں بہتر ہوں۔ اس احساس بڑھتری و تکبر نے شیطان کو سجدے سے روکا۔ 13 نمبر آیت میں اللہ نے شیطان کو آسمان سے نکل جانے کا حکم دے کر کہا کہ تکبر کرنے والے بلند مقامات پر نہیں رہ سکتے۔ 14-15 نمبر آیت میں شیطان نے اللہ سے قیامت تک کے لیے زندہ رہنے کی چھوٹ مانگ لی اور اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ 16-17 نمبر آیت میں شیطان نے اپنے گمراہ ہونے کا الزام اللہ پر لگایا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا اور دنیا میں اللہ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر بیٹھ کر میں انسانوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے بھٹکنے اور ان پہ حملہ کرنے کی قسم کھاتا ہوں۔ شیطان نے کہی یہ بات اللہ سے۔ 19 نمبر آیت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم و تمہاری بیوی جنت میں رہو اور وہاں ہر جگہ سے کھاؤ پیو، بس ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ 20 نمبر آیت میں شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے دلوں میں وسوسے ڈال کر بہکایا کہ اس درخت سے کھا کر تم فرشتے کی طرح ہو جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ 22 نمبر آیت میں شیطان فریب سے حضرت آدم علیہ السلام ماں حوا کی نافرمانی کا سبب بنا، پھر جب انہوں نے درخت کو چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئیں۔ شیطان اصل میں جنت سے نکالا گیا، وہاں وہ جا تو سکتا نہیں جنت میں، مگر وہ دور سے وسوسے بھیج کے اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ اب یہی چاہتا ہے شیطان کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ سے دور رہیں، جنت سے دور رہیں، مگر اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ یہاں ہم اگر آزمائش میں پورے اتر گئے تو انشاءاللہ پھر جنت ہمیں دوبارہ مل جائے گی، جیسے ہمارے آبا اجداد کو ملی تھی ماں حوا اور آدم علیہ السلام کو۔ 23 نمبر آیت میں گناہ و نافرمانی کا احساس ہونے پر آدم علیہ السلام اور ماں حوا نے اللہ کے حضور توبہ کی اور مغفرت اور رحم کی درخواست کی۔ 26 نمبر آیت میں لباس کو اللہ نے شرمگاہوں کو چھپانے والی اور زینت کی چیز بتایا۔ تقوی کے لباس یعنی شرم و حیا کو اللہ کی نشانی کہا گیا ہے۔ 27 نمبر آیت میں شیطان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کہیں وہ ہماری غفلت اور سستی بھانپ کر خرابی اور دھوکے میں نہ ڈال دے، جیسے اس نے ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو برگلا کر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ 28 نمبر آیت میں جاہلیت کے وقت کے لوگ فحش کام جیسے ننگے طواف وغیرہ کو اپنے باپ دادا سے چلتا آ رہا بتاتے تھے اور اسے
اللہ کا حکم کہتے تھے معاذ اللہ۔ 31 نمبر آیت میں مسجد میں پاک اور صاف زینت کے کپڑے پہن کر جانے کا حکم ہے۔ حدود میں رہ کر حرام مال، اسراف اور تکبر سے بچ کر خوب کھانے پینے کی اجازت ہے۔ مطلب گندے یا میلے کچیلے یا رات کے سونے والے الٹے سیدھے کپڑے پہن کے، جن میں پتہ ہے کہ نیند کی حالت میں پتہ نہیں کیا جسم سے خارج ہو گیا ہو، ایسے لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں فجر میں اکثر رات کے کپڑے پہنے میں، وہ اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے ہی جو مزدور اور مکینک لوگ ہیں وہ اگر اپنے ساتھ ایک جوڑا رکھیں نماز کے لیے تو کالے کپڑے پہن کے مسجد میں نہ جائیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے زینت اختیار کر کے مسجدوں میں جانے کا حکم دیا۔ 38 نمبر آیت میں گمراہ لوگ جب دوزخ میں داخل ہوں گے تو دنیا میں اپنے سے پہلے گزرے گمراہ لوگوں پر لعنت کریں گے۔ جب سب اکٹھے ہو جائیں گے تو بعد والے پچھلے گمراہ لوگوں کے لیے دگنے عذاب کا مطالبہ کریں گے۔ 41 نمبر آیت میں دوزخ میں لوگوں کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا اور اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا۔ 43 نمبر آیت میں جنت میں داخلے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ کینہ بغض وغیرہ ہوگا اسے دور کر دیا جائے گا۔ 46 نمبر آیت میں اعراف والے جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ اس کے امیدوار ہوں گے، جنتیوں کو پکار کر سلام کہیں گے۔ 47 نمبر آیت میں یہ اعراف والے ہی دوزخیوں کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں ان ظالموں لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ 50 نمبر آیت میں دوزخی لوگ آگ سے تنگ آ کر اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہمیں کچھ دے دو۔ 54 نمبر آیت میں اللہ کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، مطلب جو خالق ہے حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے اور ماننا جانا چاہیے۔ 55 نمبر آیت میں اللہ سے گڑ گڑا کر چپکے چپکے دل میں دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، مطلب زیادہ تیز آواز میں دعائیں کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ زور زور سے تو اسے پکارا جاتا ہے کہ جو دور ہو۔ اللہ تو ہماری روگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، خود ہی قرآن میں اس نے کہا۔ 56 نمبر آیت میں اللہ کی عبادت ڈرتے ہوئے، رحمت کو امیدوار رہتے ہوئے کرنی چاہیے۔ 57 نمبر آیت میں اللہ اپنی رحمت سے ہوائیں بھیجتا ہے جو مخلوق کو خوشی کا احساس دیتی ہیں۔ ان ہواؤں میں بھاری بادل ٹنوں پانی کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر وہ بادل اللہ کے حکم سے خشک و مردہ زمین پر پانی برساتے ہیں جس سے پھر ہر قسم کے پھل نکلتے ہیں۔ 58 نمبر آیت میں جیسے بارش پڑنے سے اچھی زمین پر پیداوار اچھی ہوتی ہے، خراب زمین پر پیداوار بہت کم ہوتی ہے، یہ بات شکر گزاروں کے لیے دلیلیں ہیں۔ 59 سے 79 نمبر آیت میں نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم سمود کے قصے بیان ہوئے ہیں جو قرآن میں جگہ جگہ آئے ہیں، یعنی یہ تینوں قومیں جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھیں۔ 80-81 نمبر آیت میں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کو کہلوایا تھا کہ تم ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر آپس میں شہوت رانی یعنی مباشرت کرتے ہو، یہ حد سے گزر جانے والی بات ہے، مطلب یہ بڑے گناہوں میں ہے، پوری بستی کو پلٹ دیا گیا تھا اور بہت غصے کے ساتھ ختم کیا گیا تھا۔ 85 سے 93 نمبر آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بیان ہوا ہے۔ 94 نمبر آیت میں اللہ کسی بستی میں جب تک نبی بھیجتا ہے تو اللہ ان لوگوں کو سختی، تکلیف، بیماریاں، بھوک مری وغیرہ میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ گڑ گڑا کر اللہ کی طرف رجوع کریں اور نبی کی بات کو مان لیں۔ 99 نمبر آیت میں اللہ کی پکڑ سے صرف وہی لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں جن کی شامت آنے والی ہوتی ہے، مومن کو تو ایمان کی وجہ سے ہر وقت پکڑ کی فکر رہتی ہے۔ 113-114 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے جادوگروں نے اپنے غالب آ جانے کی صورت میں ملنے والے بڑے صلے کی بابت معلوم کیا تو فرعون نے کہا ہاں تم میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، مطلب کسی بھی کام یا عبادت کے معاملے میں معاوضے سے بہتر جو ہے وہ قرب ہے، اگر ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو وہ سب سے بڑا معاوضہ ہے ہماری محنتوں کا۔ 123-125 سے 125 نمبر آیت میں بنا فرعون کی اجازت کے جادوگروں کے ایمان لانے کے اعلان پر فرعون نے اسے سازش بتا کر ان جادوگروں کو ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کی ٹانگ کاٹ کر سولی پر لٹکانے کی بات کہی تو انہوں نے جواب دیا کہ اس حالت میں بھی ہم اللہ کے پاس ہی جائیں گے، مطلب اب ہم اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ 126 نمبر آیت میں جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے صبر کے فیضان کی اور اسلام کی حالت میں جان نکالنے کی دعا کی۔ 131 نمبر آیت میں فرعون کی قوم اپنی خوشحالی کو اپنا حق سب کہتی تھی اور بدحالی پیش آنے پر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ان کی منحوسیت بتاتے تھے۔ 133 نمبر آیت میں اللہ نے فرعون کی قوم پر طرح طرح کے عذاب بھیجے، جیسے پانی کا طوفان کہ ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا جس سے ہر گھر میں موتیں ہوئیں، ٹڈیوں کا دل بھیجا جو ان کی فصلوں کو چٹ کر گئی، کھٹمل و جوئیں کثرت سے ہوئیں جو ان کے بدن، لباس اور بالوں میں گھس کر بے حد پریشان کرتی تھیں، مینڈکوں کی کثرت کہ ان کے پکے پکائے کھانوں میں، پانی میں، بستروں میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے، اور خون کا عذاب کہ تمام پانی خون بن گیا، جو پینا چاہتا چھوڑ دیتا، ان کے ناک منہ سے خون آتا، وہ
خون آتا رہتا وغیرہ کھلے معجزے بھیجے تھے، پھر بھی وہ تکبر ہی کرتے رہے۔ 138 نمبر آیت میں فرعون سے نجات پا کر دریا سے پار اترنے پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بتوں کی پرستش کرتی ہوئی ایک قوم دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ہی معبود یعنی بت مقرر کرنے کو کہا تھا۔ شاید لوگوں کو ہمیشہ بت پرستی کی طرف رجحان رہا ہے شروع سے ہی، واللہ عالم۔ 142 نمبر آیت آج کی آخری آیت ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 راتوں اور پھر اس میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے کل 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا کر ان کی تربیت کی۔ یہ آج الحمدللہ 142 نمبر آیت سورہ اعراف تک پورا ہو گیا۔ آج رمضان کے حوالے سے ایک ذرا سی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ لوگوں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو رمضان ہے یہ اللہ سے مغفرت کا معاملہ کرانے کے لیے، معاف کرانے کے لیے اور عبادات کا سیزن ہے سمجھو۔ ایک حساب سے جیسے بزنس کا سیزن آتا ہے اسی طرح نیکیوں کا سیزن آتا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا، رم جم بارش کی طرح اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس میں، جتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں۔ مگر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جس طرح کے حالات میں ویڈیو وغیرہ پہ یا اپنے خاندان یا اپنے گھروں میں یا اپنے محلے میں دیکھتا ہوں، ہم نے اسے کھانے کا جشن بنا دیا۔ آپ یقین کرو رمضان آنے سے پہلے ہماری پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم کس طرح کے کھانے ہیں، کس طرح کی افطاری ہے، کس طرح کی سحریاں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں افطار اور سحری آپ کو بتا دوں تو آپ رونے لگیں گے۔ نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس پورے رمضان میں آخر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کھجوروں اور پانی پہ رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی رکھتے تھے۔ آپ کو کوئی منع نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ دو، مگر یہ 18 20 چیزیں دسترخوان پہ ہونا اور کھانے میں بھی کئی سالن اور افطاری میں بھی کئی طریقے کے کھانے بنانا، یہ آپ خود دیکھو کہ آپ اپنی عورتوں سے کیا کام لے رہے ہیں۔ ان عورتوں کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ کچن میں گزرتا ہے۔ جب آپ ان کے کاموں میں ان سے ریکویسٹ کر کے یا تھوڑا سا ٹائٹ کر کے بھی کہ تم عبادات میں لگو اپنی، آپ اگر اپنا کھانا ہلکا کر دو گے، 1 2 ڈشز پہ آ جاؤ، پیٹ بھر کے آپ کو مزہ آ جائے گا 1 2 ڈشوں میں ہی۔ اور افطاری میں بھی اپنا تھوڑا سا زیادہ تر بازار کی چیزیں لے آؤ، کھجور وغیرہ۔ حضور کی جو افطاریوں میں چیزیں نظر آتی ہیں روایتوں میں، ستو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا جاتے تھے تو تھوڑا سا ستو، پانی اور کھجوریں ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو آپ لوگ بھی مطلب تھوڑا سا کم کر دیں جس سے آپ کی عورتوں کو بھی ٹائم ملے اور آپ کم سے کم گلے تک نہ بھریں کھانے کو، جس سے کہ کھٹی ڈگارے آتے رہیں، سارا دن آپ پریشان رہیں یا آپ کو نیند ہی آتی رہے، کیونکہ جب معدہ بھرا ہوا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ کیا عبادت میں لگ پاؤ گے۔ یہ ہمیں 1 مہینہ ملتا ہے اور اگلے سال پتہ نہیں یہ مہینہ نصیب میں ہے نہیں ہے۔ پچھلے سال بہت سارے لوگ ایسے ہمارے ساتھ تھے جو اس سال نہیں ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں اس مہینے کا بہت فائدہ اٹھاؤ اور اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو بھی اور خود بھی کوشش کریں کہ ہم ہلکا کر دیں۔ مطلب بالکل عادت کیونکہ بچپن سے پڑی ہوئی ہوتی ہے، بالکل ختم تو نہیں کرتے۔ میں خود اپنے گھروں میں سنتا ہوں کہ یہ تو پکوڑیوں کا مہینہ ہے، یہ تو چھولوں کا مہینہ ہے۔ یہ چھولوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ کمانے کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا، اپنی مغفرت کرانے کا، آگ سے نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ کے واسطے دیکھ لو، سوچ لو، کچھ نہیں پتہ جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں، کب قیامت آ جائے کچھ نہیں پتہ، بہت قریب ہیں ہم، اپنی موت ہی ہماری قیامت کا دن ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے گھروں میں جتنا بھی کم سے کم کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔